2000 افراد کے ساتھ 1.5 ارب کا فراڈ ہوا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ انویسٹمنٹ کے نام پر رقم بٹوری گئی، پھر کمپنی سب کچھ لپیٹ کر غائب ہو گئی۔ اور پونزی اسکیمیں لٹرلی ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں۔ یہ ایک اور اسکیم سامنے آئی ہے۔ پونزی اسکیم چلانے والے سسٹم کی خامیوں کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں اور اپنے غیر قانونی بزنس ماڈل کو کیسے مضبوط کرتے ہیں، اس بارے میں جیو نیوز کے ہمارے ساتھی ہیں ولید احمد۔ انہوں نے بڑی انفارمیٹیو رپورٹ بنائی ہے تاکہ پلیز آپ بھی دیکھیں، محتاط رہیں، بچیں اس قسم کے فراڈ سے۔ پونزی اسکیم، زیادہ منافع کا لالچ دیا، سادہ لو عوام سے سرمایہ بٹورا اور پھر سب کچھ سمیٹ کر غائب ہو۔ یہی پرانا کھیل کھیلا فار یو ریئل ٹریڈرز نے۔ دودھ کے کاروبار کا دعویٰ کیا، ہر ماہ 8 سے 10% منافع کا جھانسا اور شاندار دفاتر کے ذریعے عوام کا اعتماد جیتا۔ نتیجہ 1.5 ارب روپے کا فراڈ اور 2000 سے زائد متاثرین۔ کسی نے جائیداد بیچ کر 50 لاکھ لگائے، کسی نے 15 لاکھ تو کسی نے زیور بیچ کر 10 لاکھ کی سرمایہ کاری کر دی۔ میرے 15 لاکھ روپے تھے جو میں نے انویسٹ کیے تھے، جو میری حق حلال کی کمائی تھی، جو میں نے بہت عرصے سے کمائی۔ 1 ملین ہسبینڈ کی، پھر 3 لاکھ میری بھی سیونگ تھی، ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ تقریباً 1 ہفتہ 1.5 تو بالکل صرف رونا ہی ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ محنت کا پیسہ تھا۔ ہماری تو اداروں سے بھی درخواست ہے کہ ان کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ ساری چیزیں ہم لوگوں نے جمع کی، ہمارے گروپ ایڈمن نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، انہی کی تو فیل ہم لوگوں نے پھر نیب میں ہم نے اپنی چیزیں جمع کرائیں اور اس کے بعد پھر ہمیں کال اپ نوٹس آئے۔ جیو نیوز کی تحقیق کے مطابق SCCP نے جولائی 2022 میں ہی اس کمپنی کی سرگرمیوں کو مشکوک قرار دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اگلے 2 سال تک کمپنی کیسے دھڑلے سے کام کرتی رہی۔ SCCP کے نالج میں آ گیا ہے تو اس کو مسٹ ٹیک ایکشن، کمپلینٹ داخل کرنی چاہیے تھی، پبلک کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کو FIA کو دیتے، خود بھی کمپلینٹ داخل کر دیتے ہیں، کر سکتے تھے اس کمپنی کے ڈائریکٹرز کے خلاف، اس کے خلاف۔ مارچ 2024 میں FIA نے پہلا نوٹس جاری کیا، مگر جولائی 2024 تک یہ فراڈ جاری رہا۔ نیب اور FIA ذرائع کے مطابق سسٹم کی 2 بڑی خامیاں ایسے فراڈ کی اصل وجہ ہیں۔ فراڈ کمپنیاں ایک ساتھ بڑی ٹرانزیکشن نہیں کرتی، بلکہ تھوڑی تھوڑی رقوم درجنوں اکاؤنٹس میں منتقل کرتی ہیں تاکہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی نظروں سے بچ سکیں۔ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ مشکوک ٹرانزیکشنز کی رپورٹ تیار تو کرتا ہے، مگر FIA ذرائع کے مطابق یہ رپورٹس متعلقہ اداروں تک پہنچنے میں بہت تاخیر ہوتی ہے۔ اس دوران اسکیمرز بڑا فراڈ کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق حل صرف یہی ہے کہ جیسے ہی متعلقہ اداروں کو عوام سے انویسٹمنٹ لینے کی اطلاع ملے، وہ فوری طور پر سینٹرلائز سسٹم کے ذریعے دوسرے اداروں تک پہنچائی جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اگلا فراڈ پھر اسی طرح دہرایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔